سیال صاحب فرما رہے تھے کہ یہ یعنی اتنا آسان موضوع نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک پراپر ڈسپلن اور ڈسکورس ہے، اور بنیادی کلیدی خطبہ تو ظاہر ہے ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب کا ہے، وہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے. لیکن یونیورسٹی کی نمائندگی کے لیے میں گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر عارف فرحات صاحب سے کہ اختصار کے ساتھ یعنی مختصر ایک اظہار خیال فرمائیں. ڈاکٹر عارف فرحات صاحب. جی بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر شرفی صاحب. میں آج کی تقریب کے تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، بطور خاص صاحب صدر اور مہمان خصوصی جو خصوصی طور پر وقت نکال کے لائے. میں یہاں پر ایک مختصر طور پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے ادبی صحافت میں ادیبوں اور شعراء کے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا تھا تو سب سے پہلا انٹرویو میں نے جناب احمد ادیم قاسمی صاحب کا کیا تھا لاہور جا کر، اور دوسرا انٹرویو پروفیسر فتح محمد ملک صاحب کا کیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو وہ وقت یاد آتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ ایک وقت تھا اور جب ہم بالکل نئے تھے اس وقت ہمارے سینئرز نے ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمیں وقت بھی دیا اور ہمارے ساتھ ڈسکشنز بھی ہوئیں. آج کا یہ موضوع واقعی بہت اہم ہے، ایڈورڈ سعید کی شرق شناسی اورینٹلزم کے حوالے سے. اس حوالے سے میکنزی نے کہا تھا کہ اورینٹلزم کیم ٹو ریپرزینٹ اے کنسٹرکٹ not a reality, a symbol of authority and a weapon of power, losing its status as a sympathetic concept, a product of scholarly admiration for diverse and exotic cultures, and became the literary means of creating a stereotypical and mythic East through which European rule could be more readily asserted. حاضرین مجلس اور مہمانان خصوصی، شرق شناسی مشہور فلسطینی نژاد امریکی پروفیسر ایڈورڈ سعید کی 1978 میں شائع ہونے والی انگریزی کتاب اورینٹلزم کا اردو ترجمہ ہے. یہ ترجمہ محمد عباس نے کیا اور اسے مقتدرہ قومی زبان اسلام آباد نے شائع کیا ہے. ایڈورڈ سعید عہد حاضر کے چند نامور ترین دانشوروں میں ایک تھے. ادب، ثقافت، سیاست اور لسانیات سے متعلق موضوعات پر ان کی 20 سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں، جن کا دنیا کی متعدد زبانوں میں ترجمہ بھی ہوا ہے. لیکن ان میں سے سب سے زیادہ فکر انگیز کتاب شرق شناسی یعنی اورینٹلزم ہے. اس عہد آفریں کتاب میں مغربی سامراج کے سائے میں پنپنے والے اورینٹلزم کا حقیقت افروز تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے. پروفیسر ایڈورڈ سعید مغربی علوم کی شاخ کو مغرب کی سامراجی توسیع پسندی کا آلہ قرار دیتے ہیں. ان کے خیال میں مغرب نے مشرق پر غلبہ حاصل کرنے اور اپنے اس غلبے کو دوام بخشنے کی خاطر یہ علم ایجاد کیا تھا. مغربی ملوکیت کا دستگیر یہ علم مشرقی قوموں کے ماضی اور حال کی روشنی میں نئی تعبیر اور غلاموں کو غلامی پر رضامند رکھنے کی تدبیر کرتا ہے. ایڈورڈ سعید مشرق کی قوموں کو یہ درس دیتے ہیں کہ وہ اس سامراجی آئیڈیالوجی کو رد کر دیں اور اپنے ماضی کی مسخ شدہ تصویروں کو قبول نہ کریں اور اپنے ماضی کی بازیافت خود کریں. اورینٹلزم مغربی علوم کی وہ شاخ ہے جس میں اورینٹ یعنی مشرق کا مطالعہ کیا جاتا ہے. مشرقی ممالک میں نارتھ افریقہ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے ممالک کو بھی شمار کیا جاتا ہے. ایڈورڈ سعید کے نزدیک علم کی شاخ کا مقصد مغرب کی سامراجی توسیع پسندی کو استحکام بخشنا ہے. کتاب میں لکھتے ہیں کہ شرق شناسی کوئی ہوائی چیز یا مشرق کے بارے میں یورپی تخیل کا کرشمہ نہیں ہے، بلکہ یہ نظریاتی اور مستقل کام ہے جس کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ شروع کیا گیا ہے اور جس میں نسل در نسل سرمایہ کاری کی گئی ہے. اس سرمایہ کاری نے اورینٹلزم کو ایک علم بنا دیا ہے. اب یہ ایسا مربوط اور مقبول نظام ہے جس سے مشرق کے بارے میں معلومات اور علم کو چھان پھٹک کر مغرب کے شعور میں پہنچایا جاتا ہے. کتاب کے دیباچے میں لکھا ہے کہ مغربی ملوکیت کا دستگیر یہ علم مشرقی قوموں کے ماضی اور حال کی اپنے سیاسی ایجنڈے کی روشنی میں نئی تعبیر اور غلاموں کو غلامی پر رضامند رکھنے کی تدبیر کرتا ہے. ایڈورڈ سعید مشرقی قوموں کو یہ درس دیتے ہیں کہ وہ اس سامراجی آئیڈیالوجی کو رد کر دیں اور اپنے ماضی کی مسخ شدہ تصویروں کو قبول نہ کریں اور اپنی ماضی کی بازیافت خود کریں. حاضرین مجلس، اورینٹلزم ایک طرز فکر ہے جو مشرق و مغرب کے مابین آنٹولوجیکل اور علمی تفریق پر مبنی ہے.
جس نے مغرب کی بالادستی پر زور دیا۔ یہ 18ویں صدی میں شروع ہونے والا مشرق سے نمٹنے کے لیے کارپوریٹ ادارہ ہے۔ ایڈورڈ سعید چونکہ فلسطینی تھے اور امریکی دانشور بھی ہوئے بعد میں، یعنی دوہری شہریت کے حامل تھے۔ دوہری شہریت دوہرے تناظر کو ممکن بناتی ہے۔ وطن اور جلا وطنی کا تناظر، یہ دوہرا تناظر ہمیں سعید کے نظام فکر کی بنیاد میں کارفرما محسوس ہوتا ہے۔ عالمی تنقید میں جسے سعید کا اہم اضافہ کہا جا سکتا ہے، اسے مابعد نوآبادیاتی تنقید کا نام ملا ہے۔ نوآبادیاتی مغرب نے کس طور مشرق، اسلام اور افریقہ کے علم کو طاقت کے حصول کا ذریعہ بنایا؟ مشرق اور مغرب یا ہم اور وہ کی تفریق قائم کی، جس میں ہم کو وہ پر فوقیت حاصل رہتی ہے، نیز ہم ایک ایسے مرتبے کا حامل رہتا ہے جہاں سے اسے وہ کی منمانی ترجمانی کا اختیار حاصل رہتا ہے۔ مابعد نوآبادیاتی تنقید کا یہ بنیادی تصور سعید کے دوہرے تناظر کا مرہون ہے۔ وہ ایک ایسے امریکی عالم تھے جن کی روح ایک وطن پرست فلسطینی باشندے کی تھی۔ سعید کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وطن پرستی کو ایک جبلی ذریعے جذبے تک محدود نہیں ہونے دیا، بلکہ اسے ایک استعارہ بنا دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو غالباً آزادی فلسطین کے ہتھیار بند مجاہد ہوتے۔ پھیلاؤ استعارے کی بنیادی خصوصیت ہے، چنانچہ انہوں نے نوآبادیاتی تدبیروں، سازشوں سے تار تار وطن کے تجربے کو مشرق و ایشیا میں استعماری حربوں کی تفہیم کا استعارہ بنایا۔ لہٰذا ان کی آواز فقط ایک فلسطینی عرب کی آواز نہیں رہ جاتی، مشرق و افریقہ کی آواز بن جاتی ہے۔ دوسری طرف وہ تفہیم اور اس کے اظہار کے لیے مغرب کے علم اور زبان کو بروئے کار لاتے ہیں۔ انہوں نے وہ کا استغاثہ مغرب کے علم اور مغرب کی زبان میں پیش کیا ہے۔ اورینٹلزم میں ایڈورڈ سعید مشرق وسطیٰ کے معاشروں اور ثقافتوں کی مغربی نمائندگی یعنی افسانہ اور نان فکشن کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس کتاب نے انہیں متن کے درمیان باہمی تعلق کی اختراعی اور اشتعال انگیز تلاش کے لیے عالمی پہچان بخشی۔ ادبی اور دوسری صورت میں سعید نے ان کاموں کا جائزہ ان سماجی اور سیاسی اور معاشی تناظر کے حوالے سے لیا جہاں سے ابھرے ہیں۔ ایڈورڈ سعید نے اپنی کتاب میں ادبی تنقید کے لیے ایک بر اعظمی بین الضابطہ نقطہ نظر اپنایا ہے، جس میں ادب اور سیاست کے درمیان روابط کا پتہ لگانے کے لیے رجحانات، وجودیت اور فرانسیسی ساختیات کے اصولوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان کے نظریات اور طریقوں نے امریکی علمی حلقوں کو خاص طور پر ادبی تھیوری اور ثقافتی علوم کے حوالے سے زبردست متاثر کیا۔ اورینٹلزم میں تحریری عمل اور ثقافتی سیاست، زبان اور طاقت کے درمیان متعدد رشتے ہیں۔ ایڈورڈ سعید یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح مغربی صحافیوں، افسانہ نگاروں اور اسکالرز نے مشرقی ثقافتوں کی کم تر، جمود اور تنزلی کے طور پر ایک مروجہ اور مخالف تصویر بنانے میں مدد کی۔ وہ یہ دکھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نمائندگیاں کس حد تک مغربی ثقافت میں شامل ہیں۔ مغرب نے مشرق وسطیٰ میں اپنی سامراجی پالیسیوں کو جواز فراہم کرنے کے لیے ان نمائندگیوں کا فائدہ اٹھایا۔ اچھا، اورینٹلزم میں ایڈورڈ سعید نے لفظ اورینٹ کے مختلف مشتقات استعمال کیے ہیں، جس کے لغوی معنی ہے مشرق، وہ سمت جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ جیو پولیٹیکل طور پر اورینٹ مشرق وسطیٰ ایشیا اور مشرق بعید کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ علاقے جو کبھی ایک یا دوسری یورپی سلطنت کا حصہ تھے۔ سعید نے اورینٹ کا لفظ سیاسی قوتوں کی طرف سے وضع کردہ نمائندگی کے نظام کی نشاندہی کرنے کے لیے استعمال کیا، جو مشرقی یا مشرق کو مغربی سلطنت، مغربی تعلیم اور مغربی شعور میں لایا۔ مغرب اس لفظ کو مشرق کے حوالے سے استعمال کرتا ہے۔ مختصراً، مستشرقیت مشرق پر غلبہ، تنظیم نو اور اختیار رکھنے کا ایک مغربی طرز ہے۔ مزید برآں یہ مشرق کے ساتھ موافقت کا ایک طریقہ ہے جو یورپی مغربی ثقافت اور تجربے میں اورینٹ کے خاص مقام پر مبنی ہے۔ اس تصور کی روشنی میں مشرق وسطیٰ جامد، ناقابل تغیر ہے اور اپنی تعریف نہیں کر سکتا، لہٰذا مشرقیت کے ذریعے مغرب نے مشرق کی نمائندگی کرنے کو اپنے ذمے لے لیا اور اسے استحصال کے سفر پر گامزن کر دیا۔ مستشرقین کا اصل مقصد یہ ہے کہ مشرق پر قبضہ کر لیا جائے اور اس سے اپنے لیے بولنے کی صلاحیت چھین لی جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دقیانوسی تصورات اور تعصبات ہیں جو مشرق کی مغربی نمائندگی کا تعین کرتے ہیں۔ ایڈورڈ نے فوکو کے نظریات کی بھی پیروی کی اور طاقت اور علم کے درمیان
تعلق پر توجہ دی. اس نے استدلال کیا کہ مستشرقیت کو ایک گفتگو کے طور پر پرکھے بغیر کوئی بھی اس بڑے منظم نظم و ضبط کو نہیں سمجھ سکتا جس کے ذریعے روشن خیالی کے بعد کے دور میں اورینٹ کو سیاسی، عسکری، سماجی، سائنسی، تخیلاتی اور نظریاتی طور پر یورپی ثقافت منظم کرنے اور یہاں تک کہ تعمیر کرنے کے قابل تھی. ایڈورڈ کی فکر نے نو آبادیاتی بحث کے بارے میں سوچ پر ایسا اثر ڈالا کہ 2 دہائیوں تک یہ تنازعات تعریف اور تنقید کا مرکز بنے رہے. بہت شکریہ.